السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اچھا رکھے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عام طور پر ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ ٹھنڈ کے وقت میں سخت سردی میں فالج کا اثر زیادہ ہوتا ہے، آدھے سر کا درد، یہ سب بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اکثر نہانے کے وقت میں ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر فالج کا اثر جب انسان باتھ روم میں نہا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ گرتا ہے اور فالج کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی فالج مار دیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں غسل خانے میں یا پھر باتھ روم میں گرا اور اس پر فالج کا اثر ہو گیا۔ تو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ عام انسان جب نہانے جاتا ہے تو وہ سنت طریقے سے نہیں نہاتے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اس کے حساب سے وہ نہیں نہاتے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ فالج کا اثر غسل خانے باتھ روم میں اس لیے زیادہ طور پر ہوتا ہے کہ عام انسان نہانے کے وقت میں سب سے پہلے اپنے سر کو دھو لیتا ہے، اور سخت سردی میں سر گرم ہوتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب انسان پہلے اپنے سر کو دھوتا ہے تو گرم خون جو بدن کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ انسان کے سر کی طرف بہہ جاتا ہے، اور پانی ٹھنڈا ہو تو انسان کے رگوں کی نالیاں یہ سکڑ جاتی ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس نالیوں کے سکڑنے کی وجہ سے جب خون اچھے طریقے سے نالیوں میں داخل نہیں ہو پاتا اور نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو نس کے پھٹنے کا خوف رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ اس کی نس پھٹ جائے، یعنی رگیں جب پھٹ جائے گی تو انسان کی موت بھی واقع ہو جائے گی۔ تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے سر کو نہ دھوئیں بلکہ اپنے دوسرے اعضاء کو دھو لیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ انسان جب غسل کرنے جائے تو سب سے پہلے نجاست کی جگہ کو دھوئے اور پھر اس کے بعد میں اچھے طریقے سے وضو کرے، اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پہلے اپنے دائیں کاندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالے، اور آخر میں اپنے سر پر پانی ڈالے اور پورے بدن پر پانی بہائے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان نہاتا ہے جیسا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ آپ نے نہانے کے وقت میں دیکھا ہوگا کہ جب سردی ہو اور اس وقت میں انسان نہاتا ہے تو اس کے بدن سے بھاپ ہوا کی طرح بہہ جاتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے اسی طریقے سے اس کے بدن سے بھاپ نکلتا ہے، اور پھر بھاپ وہ جو ہے ہوا میں مل جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے گرم پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو اور آپ اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں تو شیشے کا گلاس ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو جب انسان کا بدن گرم ہوتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی رگیں پھٹ جائیں اور پھر اس کی موت بھی واقع ہو جائے گی، ہو سکتی ہے کہ اس کی موت بھی واقع ہو جائے، یا پھر اگر موت واقع نہیں ہوئی تو کبھی کبھار درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے، انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے یہ تو اس طریقے سے نہانا کہ اپنے سر کو پہلے دھو لینا یہ جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے
جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نہائیں، اس طریقے سے ہم اپنا غسل کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے غسل کرتے ہیں تو جو آج کے سائنس، جو آج کی تعلیم ہمیں بتا رہی ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال قبل ہی بتا دیا۔ اور یقین مانیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہر سنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔